اور وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے نیت. کیا چیز ہے؟ سارے بولو، کیا چیز ہے؟ نیت. کسی بھی عبادت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نیت زبان سے کی جائے. اگر زبان سے نہیں کی، دل میں بھی نیت کیا تو نیت ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیت زبان سے کی جائے. اور جتنی اچھی نیت ہوگی، خالص ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس عبادت پر ثواب بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. نیت کیا ہوتی ہے وضو کی؟ اے میرے رب، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہوں. دوبارہ سن لیجئے، اے اللہ، میں طہارت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہوں؟ وضو کرتا ہوں. یہ نیت کرنی ہے ہم نے. اس نیت کرنے کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے ہاتھوں سے. ہم عموماً وضو شروع کرتے ہیں ہاتھ دھونے سے، لیکن ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر کام کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام لِكُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ. ہر وہ کام، اچھا کام جس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے تھا، اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرتے تو وہ کام ناقص ہوتا ہے، اس میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی. اور وضو تو عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ہریرہ اذا توضأت، اے ابو ہریرہ جب تو وضو کرے، فقل بسم اللہ والحمد للہ، وضو کرنے سے پہلے کہو بسم اللہ والحمد للہ. اور جس نے اپنے وضو کا آغاز بسم اللہ والحمد للہ سے کیا، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا. آپ نے وضو کیا، بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا، آپ نماز پڑھ کے چلے گئے، کام کاج کر رہے ہیں، گھر میں چلے گئے، سفر پہ چلے گئے، آپ کا وضو باقی، حالانکہ آپ عبادت نہیں کر رہے، لیکن بسم اللہ والحمد للہ کی یہ فضیلت ہے. آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، نیک کام یعنی جو گناہ کا کام نہیں ہے، تو پھر آپ کا وضو باقی ہے تو سمجھو آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ. زور سے پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ دوبارہ پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ والحمد للہ. بسم اللہ والحمد للہ. یہ جملہ ذہن میں رکھیں، مفت کا ثواب ہے.